اس رات میں حلوے پکانا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایسے ہی آتش بازی کرنا، پٹاخے چھوڑانا، گولے چھوڑنا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس رات کو بنیاد بنا کر نہانا، دھونا اور غسل کرنا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ پھر ہم کیوں کریں؟ اس رات کو بنیاد بنا کر مٹھائیاں بنانا، لذیذ کھانے بنانا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ پھر ہم کیوں کریں؟ اس رات میں مسجدوں کو چراغاں کرنا، مسجدوں میں موم بتیاں سلگانا، مسجدوں میں اگر بتیاں لگانا، گھروں میں چراغاں کرنا اور گھروں میں موم بتیاں لگانا اور گھروں میں اگر بتیاں سلگانا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ پھر ہم یہ کام کیوں کریں؟ کیونکہ یہ سب کام تہوار کے موقع پہ ہوتے ہیں، یہ سب کام تہوار کے موقع پہ ہوتے ہیں، اور شب برات کوئی تہوار نہیں ہے، شب برات کوئی تہوار نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں جو بھی تہوار ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں، رات میں نہیں۔ غیر مسلموں کے یہاں تہوار رات میں ہوتے ہیں، دن میں نہیں۔ اس لیے ہمارے شریعت اسلامیہ میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں، رات میں نہیں۔ اس لیے اس رات میں حلووں کا پکانا، اس رات میں آتش بازی کرنا، اس رات میں اچھے اچھے کپڑے پہننا، اس رات میں خوشبوؤں کا لگانا اور اس رات میں مٹھائیوں کا بنانا اور اس رات میں لذیذ اور مزیدار کھانوں کا بنانا، یہ سب نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تہوار کے موقع پہ ہوتی ہیں، اور شب برات کوئی تہوار نہیں ہے۔ شب برات عبادت کی رات ہے کہ جس میں بندوں کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس رات میں قبرستان جانا صرف ابن ماجہ کی ایک حدیث سے ثابت ہے، اور وہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ محدثین نے فرمایا ہے کل ما تفرد به ابن ماجہ فهو ضعیف، کہ جس حدیث کو صرف ابن ماجہ حدیث بیان کرے وہ ضعیف ہے، اور جو حدیث ضعیف ہو وہ قابل اعتبار نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جنت البقیع میں گئے اور وہاں دعا مانگی۔ یہ حدیث ضعیف ہے اور انتہائی درجے کی ضعیف ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض بھی کر لیں کہ حدیث صحیح ہے، اور ہم یہ بھی فرض کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ سے کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں کہ کوئی صحابی اس رات میں قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی روایت نہیں کہ حضرت ابو بکر اس رات میں قبرستان گئے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی کہ حضرت عمر اس رات میں قبرستان گئے ہوں۔ کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ اس رات میں قبرستان گئے ہوں۔ اگر اس رات میں قبرستان جانا سنت ہوتا، اگر اس رات میں قبرستان جانا سنت ہوتا تو صحابہ یقیناً ضرور جاتے۔ یہ کیسی بات ہے؟ صحابہ تو گئے نہیں اور ہم جانے لگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ جس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے، اور یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے، ہم صحابہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں بات آئی، ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے،
اور مان لیں کہ اس رات میں قبرستان جانا سنت ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس طرح کیا ہو اس طرح کرنے سے سنت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح کرنے سے سنت ہوگا، یا پھر اپنی خواہش پر کرنے سے سنت ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح کرنے سے سنت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جس طرح رات کو اٹھ کر قبرستان گئے اس طرح قبرستان جانا سنت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور چپکے سے قبرستان چلے گئے اور تنہا گئے، اور قبرستان جا کر دعا مانگ کر چپکے سے واپس آ گئے، کسی کو کہا بھی نہیں اور کسی کو بتایا بھی نہیں، اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے۔ جبکہ ہمارے یہاں ہر سال قبرستان میں جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے اور یہ ہر سال جا رہے ہیں، اور جتھوں کی شکل میں جاتے ہیں، اکٹھے ہو کے جاتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے اور چپکے سے گئے، تو اگر آپ کو جانا ہے، اگر اس رات میں آپ کو قبرستان جانا ہے تو تنہا جائیں، چپکے سے جائیں اور چپکے سے واپس آ جائیں، اور زندگی میں صرف ایک بار چلے جائیں، یہ سمجھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آپ کی اتباع میں بھی جا رہا ہوں، تو پھر تو بات ماننے کی ہے۔ اگر ہم فرض یہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تنہا گئے، چپکے سے گئے، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو خبر بھی نہیں کی، اور دعا مانگ کر واپس آ گئے۔ اگر ہم بھی اس رات میں قبرستان جائیں تو تنہا جائیں، چپکے سے جائیں، کسی کو بتائیں نہیں، کسی کو کہیں نہیں، اور زندگی میں ایک بار چلے جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں شب برات میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، ایسے ہی ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایک مرتبہ قبرستان چلے جائیں۔ اس رات میں حلوے پکانا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایسے ہی آتش بازی کرنا، پٹاخے چھوڑانا، گولے چھوڑنا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثوں سے